أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل. بات یہ ہے کہ جبہ اور دستار جو ہے وہ تو ایک طریقے سے ایک ترقی ہے. جیسے کہ کسی کے کندھے پہ پھول سجا دیے جائیں تو وہ ایس ایچ او بن جاتا ہے، اس سے ایس پی بن جاتا ہے، ڈی ایس پی بن جاتا ہے، آئی جی بن جاتا ہے. لیکن کیا پھول سجانا کافی ہوتے ہیں اس کے لیے؟ یا پھر وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے، نام ہوتا ہے اس کا کہ بھئی یار فلاں ڈی ایس پی ایسا ہے، فلاں ایس ایچ او ایسا ہے، یا فلاں وزیر اعظم تھا اس نے یہ کام کر کے دکھا دیے. وزیر اعظم کتنے 28 آئے نا، 30 آئے. اب کس نے کام کرا، نام تو اس کا ہوگا نا، سب باقی تو سب وزیر اعظم تو سبھی تھے. بات وہی ہے، اصل تو عملی زندگی ہے. ٹوپی اور دستار کا مقصد بھی عملی ہے اور نہ ہو تو بھی عمل ہے. بس وہ تو مجاز ہو گیا ایک قسم سے، ایک مجاز ہو جانا ہے. اور مجاز ہو جانے کے بعد پھر اس کو اہل ہونا ثابت کرنا. اصل بات تو وہ ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے میں اس کا اہل ہوں. اور اسلام نے جو درس دیا ہے وہ تو عمل کا دیا ہے. تھوڑا سا ہٹ کر ایک تصوف کی اصطلاح دو اگر پوچھوں حضور، اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر آپ فرمائیں کہ حال اور مقام میں کیا چیز ہے؟ حوال اور مقامات میں کیا فرق ہے؟ حال اور مقام میں کیا فرق ہے؟ حال گویا اس کی منزل تک پہنچنے کا نام ہے. یعنی کہ کال سے حال تک پہنچنا عمل، علم سے عمل تک پہنچنے والی بات ہے. یعنی یہ اس کا کسب ہے. حال جو ہے اس کا کسب ہے. اور اس کسب میں وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ اپنے علم کو، یعنی کہ جو اس کے علم میں بات تھی اس کو وہ کمال تک پہنچا دے. جب وہ اس کو مرتبہ کمال تک پہنچا دے تو وہ صاحب حال اور صاحب مقام ہو جاتا ہے. کیا؟ مقام ہو جاتا ہے. لیکن ہم علم تو رکھتے ہوں مگر عمل نہ رکھتے ہوں تو وہ صاحب کال ہوگا. آئی نا سمجھ بات؟ اب اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کہ چراغ ہو، اس میں تیل بھی ہو، اس میں بتی بھی ہو، مگر اس کو روشن نہ کیا ہو. وہ کسی مقصد کا ہے؟ کسی مقصد کا نہیں ہے. لیکن اگر اس کو روشن کر دیا جائے تو وہ بامقصد ہو گیا، وہ صاحب حال ہو گیا، وہ صاحب مقام ہو گیا. یہ جو باتیں یعنی جو وہ ہے کسب ہے، جیسے اس میں توکل ہے، صبر ہے، رضا ہے، رضا ہے، اس طرح اور بھی چند ایک چیزیں پڑھتے ہیں. تو اس میں یعنی ہم یہ یعنی کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کے لحاظ سے، اپنے ظرف کے اعتبار سے ہم صبر میں ہیں، توکل میں ہیں، رضا میں ہیں، طلب میں ہیں، بے طلبی میں ہیں، ابھی کسب میں ہیں، یعنی کیا ہے ہمارا، یا ہم کہیں پہ بھی نہیں ہیں؟ اس کا ہمیں اپنے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے سلوک کا. دیکھو، ایک بزرگ سے کسی نے سوال کرا، کہنے کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے کاموں میں لگ جاؤں. تو انہوں نے کہا بیٹا تو اللہ کے کاموں میں تو لگا ہوا ہے. اس نے کہا کیسے؟
میں اللہ کے کام میں کیسے لگاؤں؟ انہوں نے کہا اللہ اور بندے کے کام تو سانجے ہیں، ایک جیسے ہی ہیں، کوئی الگ الگ تھوڑی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا، کہنے کہ تجھے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جب تجھے پیاس اور بھوک لگتی ہے تو تو کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا پانی پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کیوں؟ پانی پینے سے اور کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا پیاس بجھ جاتی ہے اور بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا پیاس لگتی کیوں ہے اور بھوک کیوں لگتی ہے؟ تو انہوں نے کہا من جانب اللہ لگتی ہے بھوک اور پیاس، اور کہنے کہ بھوک اور پیاس کو مٹاتا کون ہے؟ کہہ رہے وہی مٹاتا ہے۔ تو کہنے جب وہی کر رہا ہے اور تو بھی وہی کر رہا ہے تو کام الگ الگ کون سے ہیں دونوں کے؟ بس فرق ہے تو نیت کا فرق ہے، بس ارادے کا۔ ابھی تو یہ کام اپنے ذمہ کے لیا ہوا ہے تو نے، اگر یہ کام تو اس کے ذمہ ڈال دے تو اس کا ہو گیا۔ تو نیت تو تیری ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں یہ سب کچھ، تو یہ سمجھ رہا ہے یہ رزق میری بھوک مٹا رہا ہے اور یہ پیاس نہیں میری پیاس بجھا رہا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھ رہا یہ پیاس اور یہ بھوک کس کے حکم سے مٹ رہی ہے اور کس کے حکم سے لگی تھی۔ جب تو یہ سمجھ لیتا ہے تو تمہارے دونوں کام ایک جیسے ہو جاتے ہیں، پھر بس تو وہی کام کر رہا ہے جو اللہ کے۔ یہاں تھوڑی سی ایک اور بات کی اگر وضاحت فرما دیں کہ یہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، چاہے ہمارا ہے، لغوام ہے،